آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. یا کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بوڑھے تھے, آنکھوں سے نابینا تھے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا, نوجوان. حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے, ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو. باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا, چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں, پڑھائی بھی کرتا ہوں, اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلاں جگہ پہنچانا ہے, کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا, اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے, وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے ہیں, آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت, رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو, نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے, نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو, گرمی بڑی ہے, تمہیں پسینہ آ رہا ہے, میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں, اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا, پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا, اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا, اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا, حکم نبی کریم نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا, یا نکاح اور یا روزے, یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے, انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے, کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا. باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا.
اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا, کھانا کھلایا, عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا, میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا, بیٹھک کھول دی, وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی. کوئی طبیب, کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا جس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی, وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے, میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, ہمارے گھر میں آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان, تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے, تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی, کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے, اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا, شریعت ساری کی ساری لاگو ہو گئی. ایک تو درگزر سے کام لیں, دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا, اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بوڑھے تھے, آنکھوں سے نابینا تھے. فتح مکہ پر ان کا ارادہ بن گیا مسلمان ہونے کا. میں بڑا راضی تھا کہ میرے بچے بھی مسلمان ہیں, پوتے نواسے بھی مسلمان ہیں, الحمدللہ میرے ابا بھی مان گئے. کہتے ہیں جب میں انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا نا, نابینا تھے وہ, لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضور نے ایسا جملہ کہا کہ میں رو پڑا. محبوب فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کا تو اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی, مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا. ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے. تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں. وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے. وہ کہنے لگا کیوں نہیں آتا, وہ 5000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ. میں نے اس کے باپ سے کہا کہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں, میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے. استاد 10,000 لے یا 20,000 لے, لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا. اب کیا بات کرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں, وہ فزکس پڑھاتے ہیں. اور میں نے کہا چھوڑو, مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے. وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے, اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے, بڑا اچھا کرے. مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے, اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا, پھر ایم فل کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا, میں کہاں پہنچ گیا. ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا. ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر وقار ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا, 2 شاگرد بھی ساتھ تھے. اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں, جو مرضی کھول کے. اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھی اور قلمی نسخے.
बड़ी किताबें बिक रही हैं, नोट्स बिक रहे हैं, चाएं बाएं तहकीक हो रही है। अस्माउर रिजाल एक बाकायदा इल्म है, अगर आप देखें तो हम बहस करते हैं रावियाने हदीस पे। ये एक पूरा एक अलग जो है वो इस्तिलाहात हैं मदारस की। तो बड़ा मेहनत वाला काम हो रहा था, चीजें बिखरी हुई थी। अचानक ना बच्चे बाहर बाग में खेल रहे थे, ना गेंद गिर गई तो वो बच्चा आ गया गेंद उठाने। अब कितने शागिर्द हैं साथ, वो सारा कुछ है। इमाम आजम बच्चे को देख के, बच्चा 10-12 साल, फटाफट उठे, कागजात बिखर गए, चीजें आगे पीछे हो गई। अब इमाम साहब दोबारा बैठे, बच्चे के इस्तकबाल को अदब कोट खड़े हुए, दोबारा उठे, दोबारा बैठे, चीजें समेटी। अब कुछ कागज मिल नहीं रहे, मसला बन गया। बच्चा खेल रहा था, कुछ और बच्चे, थोड़ी देर के बाद फिर गेंद आई तो चूंकि उसकी ड्यूटी थी वो फिर आ गया। इमाम साहब फिर उठे, कागज फिर बिखर गए। अब वो साथ वाले शागिर्द भी ज्यादा नहीं ना बर्दाश्त करते, 1-2 दफा तो बर्दाश्त किया। अब तीसरी दफा बच्चा आया, कागजात फिर बिखरे। तो इमाम अबू यूसुफ कहने लगे, हुजूर ये बच्चा है, ये पता नहीं 20 दफा आएगा, तो कितनी दफा चीजें बिखेरेंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे, अबू यूसुफ तूने बैठना तो बैठ, नहीं बैठना तो ना बैठ, ये 100 दफा भी आया तो मैं उठ के खड़ा होऊंगा। हुजूर कौन है ये बच्चा? फरमाने लगे, मेरे उस्ताद का पोता है, मेरे उस्ताद का। एक पंजाबी का मिसरा है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर भी ठीक है। एक पंजाबी का मिसरा है, किसी दरवेश ने कहा था, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। हमेशा असातिज़ा के तो लोग पोतों नवासों का भी है, और मैं दलील दे सकता हूँ कुरान पाक से, वकाना अबूहु मसालिहन। अदब ना छोड़ना, अदब बड़ी आला चीज का नाम है। अदब वाले लोग हुस्न वाले होते हैं, उनके लबो लहजे मीठे होते हैं, उनसे मिल के माँ बाप, असातिज़ा, मशाइख, हर बंदा राजी होता है कि ये अदब वाला है।